السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹرمپ کارڈ کھیلا گیا ہے عمران خان کے متعلق، عمران خان کی رہائی اور آزادی کے متعلق۔ اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل چیپٹر کے ایک انتہائی اہم ترین عہدیدار عاطف خان کی جانب سے بہت بڑا انکشاف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور دو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے اندر عمران خان کی رہائی اور آزادی کے متعلق بات کی گئی ہے، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے امریکہ کے حوالے سے، خاص طور پر وہ جو معاملہ سامنے آیا تھا پچھلے دنوں، ایک بندے کو پکڑ کے انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا، بعد میں امریکہ نے جو ہے پاکستانیوں کے اوپر انٹری پر پابندی لگا دی امریکہ میں۔ تو اب یہ کیا کریں گے، کیونکہ امریکہ تو اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا۔ اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ٹرمپ کارڈ کے بارے میں بتا دوں، جو امریکی ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ کی جانب سے عنقریب سامنے آنے والا ہے، اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان کو تب پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا۔ یہ جو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، یہ جو اس کے اوپر بڑا خوش ہو رہے تھے، اور جس طریقے سے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے اوپر یہ بڑے ڈھول بجا رہے تھے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کی خوشیاں جو ہے ماند پڑ گئی ہیں اور وہ ماتم کے اندر بدل گئی ہیں۔ اب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر پالیسی بنائی جا رہی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ بہت جلد عمران خان کے متعلق اسٹیٹمنٹ دیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان، لاسٹ ٹائم جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر کے سامنے کوئی بھی معاملہ رکھا جاتا ہے عمران خان کی آزادی کے متعلق، رہائی کے متعلق، عمران خان کے خلاف ہونے والے انتقامی کارروائیوں کے متعلق، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی جانب سے کیٹیگوریکلی یہ بیان دیا جاتا کہ ہم پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتے۔ اگر وہاں پر کوئی کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں کی عدالتیں دیکھیں، مقدمات ہیں، کیسز ہیں تو وہاں کی عدالتیں دیکھیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہمارا ایک اسٹریٹجک اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک تعلق ہے، اس کے اوپر ہم صرف بات کرتے ہیں۔ تو یہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو بائیڈن کی جانب سے اس طرح کی بات کی جاتی تھی، لیکن آج کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ جب ان کے سامنے عمران خان کی رہائی کے متعلق سوال رکھا گیا، پاکستان میں ہونے والی انتقامی کارروائی اور عمران خان کے خلاف مقدمات کے متعلق سوال رکھا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ نو نیوز از اے نیوز، نو نیوز از اے گڈ نیوز، یہ کہا جاتا ہے کمیونیکیشن کے اندر، صحافت کے اندر۔ تو ان کی جانب سے جو خاموشی اختیار کی گئی اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی جانب سے، اس کا مطلب ہے کہ اندر کھاتے کچھ ہو رہا ہے، اندر کھاتے کچھ پک رہا ہے، کھچڑی پک رہی ہے، اور پالیسی اسٹیٹمنٹ بہت جلد عمران خان کے متعلق سامنے آنے والی ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی لنک کیا جا سکتا ہے کہ عاطف خان جو انٹرنیشنل پی ٹی آئی انٹرنیشنل چیپٹر کے ایک اہم ترین عہدیدار ہیں، ان کی جانب سے ایک انکشاف کیا گیا۔ وہ انکشاف یہ کیا گیا کہ اس ریپبلکن پارٹی کے متعلق اور اس انتظامیہ کے متعلق انہوں نے ایک اہم ترین ڈیل کی تھی، یا اہم ترین معاملہ ان کے ساتھ سیٹل کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ریپبلکن کو سپورٹ کیا جائے گا پورے امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، اس چیز کے بدلے کہ ریپبلکن کے برسر اقتدار آنے سے یا ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پاکستان کے اندر ہونے والی انتقامی کارروائیاں، پاکستان کے اندر ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور یہاں پر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کے اوپر نوٹس لیا جائے گا، اور نوٹس لے کے اس کو روکا جائے گا، مداخلت کروا کے اس معاملے کو روکا جائے گا۔ یہ جو سب کچھ غیر آئینی، غیر قانونی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے عاطف خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ان کی جانب سے کلیم کیا گیا، انہوں نے کہا کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور 2 ملاقاتیں، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو کے ساتھ، لارا ٹرمپ کے ساتھ، اور دوسری جو ملاقات ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی۔ اب اس کے اندر واضح ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو چیپٹر اس وقت پی ٹی آئی کا موجود ہے، وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے بھی اسی طرح کی لابنگ، اسی طرح کی پی آر اور اسی طرح کے معاملات چلانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ناکام ہو گئے۔ ان کی جانب سے کامیابی اتنی نہیں ملی، ان کو نہیں ملی، اور ان کی جانب سے جتنی پی آر اور لابنگ اور باقی چیزیں کی گئی اس میں یہ ناکام ہو گئے۔ لیکن پی ٹی آئی نے جس طریقے سے لابنگ کی، جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر ٹرمپ کے حوالے سے تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ پی ٹی آئی نے بڑا زبردست کام کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور ٹرمپ کے ساتھ جو ہے بڑی زبردست پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہ اب بال جو ہے ان کی کورٹ میں آ گیا، اب یہ کیا کریں گے؟ دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سوچا یہ تھا کہ اگر اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا حکومت کا، یا انہوں نے جو بندہ حوالے کیا ہے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، تو اب بس سب خیر، اب کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہمارے ساتھ آ گیا، بیٹھ گیا، مل گیا۔ ان کو اندازہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نے جو وعدہ کیا ہوا ہے، ریپبلکن پارٹی نے جو وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ووٹ لیتے وقت اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ وعدہ یاد ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی اس بات کا پتہ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاکستان کے اندر کسی شخص کو جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ اس نے کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ جو اس نے شکریہ ادا کیا، ایک تو یہ کہ شکریہ تو ادا کرنا بنتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، شہباز شریف نے یہ سارا کچھ کیا، یا شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو کوئی دے کے دیکھے کہ شہباز شریف کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس نے اگر گورنمنٹ کہا ہے تو آپ بھی کہیں یہاں پر کہ شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جو کہے گا اس کو لگ پتہ جائے گا، اس کے ساتھ اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا کہ شہباز شریف کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ کسی اور کا کریڈٹ ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کریڈٹ ہے، پاکستان کی فوج کا کریڈٹ ہے، اور یہاں کے اداروں کا کریڈٹ ہے، یہ ان کا کریڈٹ ہے، نہ کہ شہباز شریف کا۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ پاکستان میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو جانتا ہے وہ صرف عمران خان، اور عمران خان کے متعلق ان کی جو پالیسی ہے اگلے چند دنوں کے اندر، مے بی نیکسٹ ویک اور اسی ہفتے، یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے اسی ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی عمران خان کے متعلق واضح ہو جائے گی، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑے خوش پھر رہے ہیں اور بڑے شادیانے بجا رہے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بڑے واجے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بڑے شور بجا رہے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی کشمیر فتح کر لیا تھا، انہوں نے فلسطین فتح کر لیا تھا، ورلڈ کپ کوئی جیت لیا انہوں نے۔ لیکن آنے والے دنوں میں ان کو خبر ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہی ہے۔ یہ بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں جو عاطف خان نے جس کا ذکر کیا، اور ان ملاقاتوں کے اندر جو ہے یہ اب عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلنا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار ان کے پاس تاحیات رہنا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ پہلی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ جو ہے ان کے درمیان خلیج پڑ گئی ہے، ان کے درمیان راستے جدا ہو گئے ہیں، اوپر سے یہ انٹرنیشنل پریشر جس کو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، نہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔